السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے کہ رب تعالی مردے سے کیسے زندہ کو نکالتا ہے اور اسی طریقے سے زندے سے کیسے مردے کو نکالتا ہے۔ سامعین کرام، رب تعالی سورہ آل عمران کے آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، کہ رب تعالی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ رب تعالی گرمیوں کے موسم میں دن کو لمبا کر دیتا ہے اور رات کو کم کر دیتا ہے، رات چھوٹی کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سردیوں کے موسم میں اس کے برخلاف معاملہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ رب تعالی سردیوں کے موسم میں رات کو لمبا طویل کر دیتا ہے اور دن کو چھوٹا کر دیتا ہے، مختصر سا کر دیتا ہے۔ پھر آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وتخرج الحی من المیت، کہ تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور اسی طریقے سے وتخرج المیت من الحی، تو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ تخرج الحی من المیت، کہ مردے سے زندے کو کس طریقے سے نکالتا ہے۔ مردے سے زندے کو یوں نکالتا ہے جیسا کہ ایک زندہ انسان بے جان نطفے سے نکلتا ہے، زندہ انسان بے جان نطفے سے، اور اسی طریقے سے پرندے کے زندہ بچے کو بے جان انڈے سے، اور زندہ دل مومن کو مردہ دل کافر سے۔ یعنی یہ کہ یہ لوگ پہلے مردہ تھے، اس کے بعد رب تعالی اپنی قدرت سے انہیں زندہ فرماتا ہے۔ کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک ناپاک چیز سے پیدا ہوتا ہے، ناپاک نطفہ جس میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر آگے اس کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ بے جان انڈے سے زندہ پرندہ پیدا ہوتا ہے، بے جان انڈے سے زندہ پرندہ رب تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اس کے بعد کہ مردہ دل کافر، بظاہر تو اس کے پاس دل ہوتا ہے لیکن وہ مردہ ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو رب تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے، اور سرفراز فرمانے کے بعد اس کا دل جو ہوتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے دوسری مثال یہ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ زندہ انسان سے بے جان نطفہ نکالتا ہے۔ انسان زندہ ہے لیکن اس سے بے جان نطفہ نکالنا یہ بھی رب تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہے، کہ زندہ انسان سے بے جان نطفہ نکالتا ہے، اور اسی طریقے سے کہ زندہ پرندوں سے بے جان انڈا نکالتا ہے۔ زندہ پرندے ہیں زندہ بظاہر، لیکن وہ اس کے جو انڈے دیتے ہیں پرندے، تو وہ پرندے کے جو انڈے ہیں وہ بے جان ہوتے ہیں، پرندے کے انڈے بے جان ہوتے ہیں، کہ زندہ پرندے سے بے جان انڈا نکالتا ہے، اور زندہ دل مومن سے مردہ دل کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ اس کا جو دل تھا پہلے وہ ایمان کی دولت سے روشن تھا، ایمان کی دولت سے اس کا دل روشن تھا، پربہار تھا، ایمان کی روشنی سے اس کا دل منور و مجلہ تھا، لیکن اس نے ایمان کی دولت کو ترک کر کے جب وہ گمراہی کی طرف گیا تو اس کا زندہ دل جو تھا وہ مردہ ہو گیا، اس کا جو دل زندہ تھا وہ مردہ ہو گیا۔ اس مثال میں یہ تینوں چیزیں، یعنی زندہ سے رب تعالیٰ نے بے جان کو پیدا کیا، زندہ انسان تھا اس سے بے جان نطفہ پیدا کیا، زندہ پرندے تھے تو اس سے بے جان انڈے پیدا کیے، اور اسی طریقے سے کہ زندہ انسان کا دل تھا مومن تھا تو اس سے مردہ دل مومن کر دیا۔ تو سامعین کرام، پہلے زندہ تھے پھر مردہ ہو گئے۔ اور آخر میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔